شب قدر کے مواقع آتے ہیں نا، شب قدر کے، شب برات کے، شب معراج کے، یہ بیسیکلی چانس ہوتا ہے. کسی کے آپ قرض دار ہوں، کسی کا آپ نے قرضہ دینا ہو 2.5-3 لاکھ، تو وہ آ کے کہے چل یار آتے سورہ فاتحہ پڑھ جا، تیرا قرضہ معاف کرنا. ملے گا تو ایسا کوئی نہیں، لیکن رب تعالیٰ کا یہ فرمان ہے چل آ تجھے معاف کرتا ہوں. یہ چانس ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی اب پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے یہ نوافل نہیں پڑھنے چاہیے. سیدھی سی بات آپ کریں کہ آپ ہمیں نوافل پڑھنے سے روک رہے ہیں. جی اس رات کو عبادت کرنا ثابت نہیں ہے، تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت نہ کریں پھر؟ لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے. یہ جو راتیں ہوتی ہیں نا، یہ خوبصورت راتیں، میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کچھ لوگ اور کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جس میں رب تعالیٰ کسی کی بات موڑتا نہیں ہے. باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے رب موڑا، بیٹا اپنے والدین کے لیے دعا کرے تو رب موڑا، مسافر دعا کرے تو رب موڑا، دلہا جس کی شادی ہوتی ہے پہلی رات حق مہر دیتے ہوئے کہ دعا مانگے تو دعا رد نہیں ہوتی. اسی طرح سے حضور نے کچھ اوقات بتائے ہیں. جمعہ والے دن فرض نماز سے پہلے دعا مانگو، رب موڑا نہیں کرتا. شب برات کی رات کو دعا مانگنا رب موڑا نہیں کرتا. لیلۃ القدر کی رات کو مانگنا رب موڑا نہیں کرتا. سحری کے ٹائم دعا مانگنا رب موڑا، افطاری آگے رکھ کے رب سے دعا مانگنا رب موڑا نہیں کرتا. یہ تو ساری وہ تعلیمات ہیں جو ہمیں نبی پاک نے فرمائی ہیں. اور آج یوٹیوبر اور یہ جو فیس بک پر چاند ایک مولوی ہیں یہ ہمیں کہتے ہیں انہاں دی کوئی فضیلت ہے، کمال کرتے ہو معاذ اللہ تو اب وسیلہ بن گیا ہے ہمارے اور رب کے درمیان میں. جب چاہیں گے مانگیں گے، رب تعالیٰ سے جب چاہیں گے مانگیں گے، اور جب چاہیں گے جس رات کو چاہیں گے. وہ کہتے ہیں جی وہ صحابہ نے اس رات کو نوافل پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے؟ ہم کہتے ہیں صحابہ رات کے منتظر نہیں تھے، وہ ساری زندگی نوافل پڑھتے آئے. انہوں نے یہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر رہا ہے کہ چلو یہ رات بڑی برکتوں والی ہے، یہ شب برات یہ اتوار کو ماشاءاللہ ہوگی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آواز کمزور ہے جی آپ کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 15ویں شعبان شب برات کی رات کو حضور میرے بستر میں تھے. پھر میں نے دیکھا حضور نہیں تھے، یعنی حضور اٹھ کے چلے گئے. میں نے یہ سوچا کہ حضور کا کسی اور زوجہ کے ساتھ ملانے تباہ ہو گیا ہوگا تو شاید حضور وہاں پر تشریف نہ لے گئے ہوں. میں اٹھی، تھوڑا سا باہر گئی، حجرہ پاک کے سامنے جنت البقیع. آج بھی جو لوگ مدینہ شریف ہو کے ہیں وہ دیکھیں یہ حجرہ پاک کے سامنے جنت البقیع ہے. میں نے دیکھا حضور جنت البقیع میں کھڑے تھے. میں دوڑی آئی، رات کا ایک پچھلا پہر حضور کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی. حضور فرمانے لگے عائشہ تیرا کیا خیال ہے کہ رب کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ آج 15 شعبان کی رات ہے عائشہ، آج کی رات مدینہ شریف میں بنو کلب کے قبیلے کے پاس بکریاں سب سے زیادہ تھیں، اور آج کی رات 15ویں شعبان کی رات بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر رب تعالیٰ میری امت کی بخشش فرماتا ہے. آپ معمولی سمجھتے اس رات کو، آپ معمولی سمجھتے ہیں. چلو حضرت عائشہ صدیقہ کی تو یہ بڑی خوبصورت حدیث، حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت مولا علی شیر خدا روایت کرتے ہیں تو کیا رنگ ہے، کیا کمال انداز ہے. حضرت مولا کائنات فرماتے لگے کہ 15ویں شعبان رات عبادت کرنا، صبح کا روزہ رکھنا. اب دیکھ لیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یا تو یوٹیوبر جو مولوی ہیں جو فیس بک پہ بھاگے پھرتے ہیں، بیچاروں کو دلیلیں ہی نہیں مل رہی کہ کس طرح روکیے اس امت نو کہ ایک دم سیتا جی نہ بڑھ جان، یا ان کی مان لے یا حضرت مولا کائنات کی مان لے. حضرت مولا، یہ ابن ماجہ کی حدیث، حضرت مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات عبادت کرنا، صبح کا روزہ رکھنا. ویسے تو تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے، لیکن 15ویں شعبان کو یہ پیکج نا مغرب سے شروع ہو جاتا ہے. مغرب سے یہ پیکج شروع ہو جاتا ہے. آپ تھوڑا تصور کریں باہر لوٹ سیل لگ جائے کہ 3000 والا سوٹ 700 چ، تو میرا خیال بیبیاں دا رش کیا کٹ جائے گا؟ ہاں جی ود جائے گا. تو یہ لوٹ سیل کے لیے اتنا رش ہے. چلے لوٹ سیل تو چھوڑے، آپ لنگر والے ہیں نا جی. اگر آپ کو کوئی یہ افواہ پھیلا دے، افواہ ہے سیریس نہ ہو جانا،
کہ شب برات کی رات کو بھٹورے بھی ملیں گے تو پھر راش ہے. حضرت مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں کہ اس رات ویسے تو تہجد کے وقت یہ پیکج شروع ہوتا ہے، لیکن 15ویں شعبان کو یہ لوٹ سیل کا پیکج مغرب سے شروع ہو جاتا ہے. ویسے تو رب تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور معاف کرنے والا خود کہہ رہا ہوتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ آؤ میں معاف کرتا ہوں. آؤ. ہے کوئی رزق مانگنے والا جو درخواستیں دے دے کے تھک گئے ہو، کبھی کس محکمے میں جاتے ہو کبھی کس محکمے میں جاتے ہو، آؤ میں تمہیں رزق وافر عطا فرماتا ہوں. پھر حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی اولاد مانگنے والا؟ ہے کوئی اولاد مانگنے والا؟ آؤ میں اولاد عطا فرماتا ہوں. ہے کوئی پردہ پوشی مانگنے والا؟ جو لوگوں سے باتیں سن سن کے تھک گئے ہو، آؤ میں تمہیں پردہ پوشی عطا فرماتا ہوں. ساری باتیں اپنی جگہ پہ. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی جنت مانگنے والا؟ آؤ میں جنت الاٹ کرتا ہوں، آؤ میں تمہیں جنت دیتا ہوں. یا باری تعالیٰ کرنا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، بس 2 نفل پڑھنے ہیں. کوئی لمبی چوڑی درخواست نہیں، کوئی سائن نہیں، کوئی سٹیمپ گوٹے کچھ بھی نہیں، بس آ کے 2 نفل پڑھنے ہیں. ایک آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ وہ جو سٹیمپ ہوتی ہے نا، سٹیمپ، اس کو جب آپ ایسے دیکھتے ہیں نا تو اس کے حرف الٹے لکھے ہوتے ہیں نا، الٹا. جب قسمت الٹی ہو جائے نا، قسمت الٹی ہو جائے، اب آپ کو وہ حرف الٹے نظر آ رہے ہیں، اس کو سیدھا کرنے کے لیے اس کو الٹا کر کے ایسے لگانا پڑے گا. ایسے ہی ہے، اگر قسمت الٹی ہو گئی ہے تو جیسے سٹیمپ کو زمین کے ساتھ لگاتے ہیں نا، یہ پیشانی رب کے سامنے زمین پہ لگا، تیری ساری قسمت سیدھی ہو جائے. ابھی چھوٹی سی بات کو سمجھ لیں، اگر سمجھ آ جائے تو. اسی طرح سے یہ ساری رات یہ پیکج چلتا ہے، اور ساری رات ہی پیکج چلتا ہے کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی عافیت مانگنے والا، میں دیتا ہوں. اور خود معاف کرنے والا جب خود کہہ رہا آؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اور پھر بھی ہم اسی شک و شبہات میں رہیں کہ پتہ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے.